بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا پہلے لیسن کا دوسرا لیکچر ہے۔ ہمارا پہلا لیسن تھا حمد، جس کے شاعر ہیں حفیظ جلندری۔ اس کا شعر نمبر 4 شعر ہے ہمارے پاس، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ تو اس کو ہم حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لکھیں گے نظم کا عنوان۔ نظم کا عنوان لکھنے کے بعد یہ تفصیلیہ علامت ضروری ہے۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام، اس کے بعد بھی یہ تفصیلیہ علامت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ہمارے پاس نظم کا عنوان حمد ہے اور شاعر کا نام حفیظ جلندری۔ اس کے بعد ہم اس پورے شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کو حل لغت کے طور پہ لکھیں گے۔ تو حل لغت کے بعد الفاظ اور معنی۔ تو اب دیکھیں اس میں کون کون سا مشکل لفظ ہے۔ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی۔ اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ سرد سے مراد موسم سرما ہے، گرم سے مراد موسم گرما ہے، خشک سے مراد صحرا ہے، اور تر سے مراد یہ خشکی کا اپنا بہار کا موسم، بارش کا موسم ہے۔ اجالا اور تاریکی، اجالا سے مراد دن ہے، روشنی، اور تاریکی سے مراد رات ہے۔ آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، سرد و گرم، خشک و تر، یہ سارے ادھر لکھ کے الفاظ لکھنے کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 موسم ہیں۔ موسم گرما، موسم سرما، موسم خزاں اور موسم بہار، سرد و گرم، خشک و تر۔ اجالا اور تاریکی کو لکھنے کے بعد آپ اس کو لکھ سکتے ہیں روشنی، اور اجالا کا معنی روشنی، اور آپ اس سے دن بھی مراد لے سکتے ہیں، اور تاریکی سے مراد رات ہے، اندھیرا، اور اس سے آپ رات بھی مراد لے سکتے ہیں۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے، ادھر آپ تشریح کریں پیپر میں جب آپ لکھیں گے کہ تو یہ ہمارا پیٹرن ہوگا۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت کے بعد اسی کے نیچے ہم لکھیں گے یہاں تشریح میں سب سے پہلے ہم مختصر سا تعارف ہم اپنے شاعر کا بیان کریں گے کہ ہمارے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ تو ان کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے 13 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور اپنی شعر و شاعری دنیا میں انہوں نے بے پناہ شہرت حاصل کی، اور اس کا شہرا آفاق انہوں نے اپنا شہرت کے ڈنکے تھے ان کے۔ اور انہوں نے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ حفیظ جلندری صاحب جو ایک معروف نظم نگار ہیں، اور انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی بہت ساری نظموں میں سے کچھ نظمیں نصابی کتب کے اندر بھی شامل ہیں، اور مطلوبہ شعر جس کی تشریح مجھے مطلوب ہے، یہ بھی حفیظ جلندری صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم کا ہے، جس میں وہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی۔ پہلے اس کو ڈیٹیل کر لیں۔ سرد سے مراد موسم سرما، گرم سے مراد موسم گرما، خشک سے مراد موسم خزاں، تر سے مراد موسم بہار۔ یہ چاروں موسم، یعنی ملک پاکستان کو 4 موسم میسر ہیں۔ تو چاروں موسم، خواہ کو موسم گرما ہے، خواہ موسم سرما ہے، خواہ بہار ہے یا خزاں ہے، یعنی کوئی بھی موسم ہو، دن ہو یا رات ہو، یعنی اجالا سے مراد دن اور تاریکی سے مراد رات، یعنی ہر وقت، ہر موسم میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں ہم اگر اپنے ماحول کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں اس پورے ماحول کے اندر کون نظر آتا ہے؟ تو اس دوسرے مصرے کے اندر حفیظ جلندری کہتے ہیں نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اگر پورے ماحول کے اندر، موسموں کے اندر، ہر لمحے میں، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی موسم ہو، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں اللہ رب العزت ہی کی ذات نظر آتی ہے، اس لیے کہ موسم سرما بھی اللہ ہی کی قدرت سے آتا ہے، موسم گرما بھی اللہ ہی کی قدرت سے آتا ہے، موسم خشک اوتر یعنی بہار اور خزاں بھی اللہ ہی کی مرضی سے آتا ہے، اور اجالا اور تاریکی، دن اور رات بھی اللہ ہی کی قدرت سے آتی ہے۔ اور اسی لیے کہ اللہ رب العزت کے سوا یہ نظام کوئی پیدا نہیں کر سکتا، سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی، یہ اللہ رب العزت کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ہمیں
مان لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت ہی نظر آتی ہے، ان سب میں اللہ ہی کی ذات نظر آتی ہے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، یعنی اللہ رب العزت ہی ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے، اسی کی ذات کے جلوے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے، اس کی آپ اس کو کوٹیشن کے حوالے سے لکھیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا تم جدھر بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی جاؤ اللہ کو تم پاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اسی کی ڈیٹیل کرتے ہوئے حفیظ جلندری نے کہا کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، یعنی ہر جگہ ہمیں اللہ ہی کی ذات نظر آتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی مشہور روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے باہر نکلا، انگوروں کا باغ تھا، تو اس نے باغ کے اندر جب انگور دیکھے تو اس کے منہ میں پانی آیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں انگور توڑنے جا رہا ہوں، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی آئے گا تو مجھے بتا دینا۔ وہ اس کا باپ انگوروں کے باغ میں گیا، ابھی جا کے وہ گچھے کو ہاتھ اس نے لگایا ہی تو فوراً اس کے بچے نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، ابھی احد یرانا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا باپ باغ کے باہر آیا، اس نے آگے پیچھے دیکھا، اس نے کہا بیٹا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں۔ اس نے کہا ہاں ادھر ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، صبح ہو، رات ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، کوئی بھی سما ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہی کے قدرت کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا شعر ہے ہمارے پاس، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ اب یہی طریقہ کار ہے، اسی طرح ہر لغت میں جس طرح ہر لغت میں یہ الفاظ لکھے اور ان کے معنی ہیں اس شعر کے ہیں کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، نباتات کا معنی جڑی بوٹیاں، جمادات کا معنی بے جان چیزیں یعنی پہاڑ وغیرہ، اور حیوانات کا معنی جاندار چیزیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ حفیظ جلندری صاحب اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا اور اللہ کے خالق ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہی ہے کائنات، یعنی پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا خالق اللہ رب العزت ہے، یعنی ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب ان مخلوقات میں سے فردن ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے نباتات کا، یعنی نباتات کا خالق بھی اللہ ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں سب جڑی بوٹیوں کا، سب درختوں کا، سب پودوں کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد جمادات کا ذکر کیا، جمادات سے مراد جمی ہوئی چیزیں، بے جان چیزیں، پہاڑ، جنگلات، پتھر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، زمین بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو جمادات کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حیوانات کا، حفیظ جلندری نے حیوانات کا ذکر کیا، یعنی حیوانات کا خالق بھی اللہ ہے، یعنی حیوانات کے اندر ہر وہ چیز جو جاندار ہے، فرشتوں سے لے کر انسان اور کیڑے مکوڑوں تک، حشرات الارض ہو، فضائی مخلوق ہو، آبی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، سانس لیتی ہے، جاندار ہے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ
کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کے زمین کی تہوں تک جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے یہ سب کا سب اللہ رب العزت ہی کا پیدا کردہ ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے جسم کے اندر ایک اللہ نے دل پیدا کیا۔ دل ایک انسان کے اندر وہ مین حصہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو انسان کا پورا بدن خراب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دل۔ یعنی دل سے انسان ارادے کرتا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے دل کے ارادے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے دل کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، اکثر آپ کہتے ہیں کوئی بھی چیز کھانے لگیں تو آپ کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا، تو دل نہیں کرتا تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو تو یہ دل جس نے انسان سے اتنے کام کروا دیے، انسان سے جنگیں لڑوا دیتا ہے، انسان سے وہ ہر کام کرواتا ہے، دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کام کرتا ہے۔ تو حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ انسان کے سینے کے اندر وہ دل پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور دل کے اندر جتنے ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کو اللہ ہی انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اللہ ہی انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور وہ اللہ جو ہمارا بھی مالک ہے اور ہمارے باپ دادوں کا مالک ہے، یعنی موجودہ مخلوقات کا مالک بھی وہی ہے، اور جو اس سے پہلے نسلیں گزر چکی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ یہاں سے گزر چکے ہیں ان سب کا مالک بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ آگے فرمایا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر سے مراد آدمی ہے، انسان۔ فطرت اسلام، اسلامی فطرت، دین اسلام۔ اسلام کی عادت بھی کہہ سکتے ہیں، عادات بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیدا، شیدا کا معنی ہوتا ہے گدا، نوکر۔ آخری شعر میں حفیظ جلندری کہتے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، یعنی جیسے اسلام کے اندر قوانین ہے ویسے ہی اس انسان کی عادات بھی ہیں۔ مثلا ایک انسان صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بھی یہی حکم ہے، طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ نہیں۔ جو انسان کی عادت ہے وہی اسلام کا قانون بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محبت ڈال دی۔ اب ہر انسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حضور ہی کے صدقے سے تخلیق کیا، اور پوری کائنات حضور ہی کی ذات سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واہ واہ لمبا ہوں گے۔